کاش یہ نوجوان اپنی جوانی، اپنی صلاحیت، اپنی قوت اللہ کے راستے میں لوٹا دے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں جو عبادت کرتا ہے وہ پیغمبروں کا طریقہ اپناتا ہے۔ جوانی کی عبادت بہت اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ جو حدیث میں آج یہ آپ کے نظر کرنے لگا ہوں، سنانے لگا ہوں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ بہت خوش نصیب تھے اصحاب جو نبی کے ساتھ تھے۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان جو آپ کی ظاہری زندگی کا فاصلہ 1400 سے بھی آگے نکل گیا۔ ہاں جی، وہ کتنے خوش نصیب تھے جو نبی علیہ السلام کو ہر وقت دیکھتے تھے۔ بلکہ کئی اصحاب ایسے تھے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیتے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ ان کی عادت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے تو کھانا کھانا ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے والے جناب کی زیارت کرتے ہوں گے، یہ بہت سعادت تھی۔ ایسے تو نہیں کہا کہ ایک صحابی، ادنا صحابی جس نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار ایمان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، سارے دنیا کے تابعی، تبا تابعی، غوث، کتب، ابدال، اولیاء، علماء، مجاہد، شہداء سارے مل جائے، اس ایک دفعہ جس نے نبی کو دیکھا بنے صحابی اس کی شان کے برابر۔ جناب کو دیکھنے کا یہ ایک چھوٹا سا ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ جناب کی زیارت جس نے کر لی زندگی میں جاگتے ہوئے، اس جیسا مقام ساری دنیا کے ولی، غوث، کتب، ابدال شروع ہو جائیں عبادات، بہت کچھ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ جس جاگتی آنکھ سے ایمان کے ساتھ جو سٹینڈر اس ادنا صحابی کو مل گیا ہے وہ کسی اور کو، اور پھر جو صحابہ کی تھوڑی سی خیرات، 1 پیسہ، اور باقی دنیا کی کھربوں اربوں انگنت خیرات، آپ نے فرمایا میرے صحابی کی وہ ادنا سی بھی اس سے کہیں آگے، وہ سٹینڈر ہے۔ صحبت تھی، زیارت تھی۔ جب اس طرح کا کوئی حدیث کا انداز آتا نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے، یعنی آپ کے گروپ میں تھے، آپ کی سرپرستی میں تھے، آپ کے ساتھ ساتھ تھے، آپ کے پاس تھے، تو پھر میرے دل میں بھی ایک طلب سی آتی ہے کہ کاش ہم بھی ہوتے کہ آپ کو دیکھتے۔ اور یہ طلب بھی بڑا کام کر جاتی ہے، یاد رکھو ناممکن ہے، لیکن اچھی طلب کرنا، اچھی خواہش کرنا، اچھی دعا کرنا، اچھی جستجو کرنا، وہ نہیں بھی اچھی چیز حاصل ہوئی تو اس کے حاصل کرنے کی جستجو کا ثواب ملے گا۔ میں آپ کو اس طرح ایک حدیث کے حوالے سے، جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرمانے کہ جو حج کی دعا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، حج کی، عمرے کی دعا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ مجھے حج عمرہ ہو، اور پھر زندگی ساتھ نہیں دیتی، وہ فوت ہو جاتا ہے، یا وسائل نہیں ساتھ دیتے کہ وہ وہاں پہنچ نہیں پاتا،
تو فرمایا اس آرزو کرنے والے حج کی، عمرے کی آرزو کرنے والے کو حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ دوسری حدیث سے میں سمجھا دوں، آپ سوتے ہوئے اگر یہ ارادہ کر لیں، یہ حدیث کے مفہوم سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں نے صبح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اور مصمم پکا ارادہ کر لیں کہ فجر کی جماعت میں نے شامل ہونا ہے، اور انسانی تقاضے نہیں اٹھ سکے، نہیں پتہ چلا اور جماعت میں شامل نہیں ہو سکے، تو فرمایا اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جب کوئی صحابی کا میں حدیث پڑھتا ہوں کہ حضور کی معیت میں تھے، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہم جناب کو دیکھ رہے تھے، آپ اس طرح فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر رہے تھے، تو دل میں آرزو آتی ہے کہ کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے، اس پرفتن دور، اس دکھی دور، وائرسوں سے بھرا ہوا دور، ٹینشنوں سے بھرا ہوا، مادہ پرستی سے اٹا ہوا، منافقت سے، دھوکہ دہی سے بھرا ہوا، اس دور سے بچے ہوتے اور جناب کے دور میں ہوتے۔ اور اگر یہ سعادت نہیں تو آرزو تو کرنی چاہیے نا۔ اللہ اس آرزو کی برکت سے شاید وہ سٹیٹس، وہ ثواب، وہ مقام عطا فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں، میں اور کچھ صحابہ جناب کی معیت میں جناب رسول اللہ کے ساتھ ہم ساتھ چل رہے تھے، سفر کر رہے تھے ایک گروپ کی شکل میں، اور پھر ایک گھاٹی آئی، جب وہاں سے ہم گزرنے لگے، سامنے سے ایک خوبصورت جوان نظر آ گیا، سامنے سے ہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم جا رہے ہیں، اور پہاڑی راستے ہیں، گھاٹی کی سفر، گھاٹی سے اترنے لگے، سامنے سے ایک جوان دیکھا جو چلا رہا ہے، اور اتنا حسین تھا، چڑھتی جوانی، اتنا خوبصورت تھا، بارونق چہرہ، قوت، ہمت، استقامت اور جوانی کے شعلے، جوانی کے کمکمے جس کے چہرے سے چمک رہے تھے۔ فرماتے ہم میں سے کچھ صحابہ نے کہا، آپس میں جب باتیں کر رہے تھے، جناب بھی ساتھ تھے، ہم میں سے کسی نے کہا کاش اس جوان کی جوانی اللہ کی راہ میں خرچ ہو، کاش یہ جوان اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے، کاش جوانی مستانی، بہت کچھ ہم بھی کھو چکے ہیں۔ ہمارے بچے جوان بعد میں ہوتے ہیں، پہلے ٹک ٹاک اور گرل فرینڈ کی جستجو، پوچھتے ہیں گرل فرینڈ سے تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں، بوائے فرینڈ سے تمہاری گرل ابھی تک کوئی نہیں بنی۔ اچک لیا ہے کفر نے، شیطانیت نے۔ ہم بھی بے فکر ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، ہمیں صدقہ جاریہ کوئی پرواہ نہیں دین سے۔ خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر صحابہ باتیں کر رہے ہیں، کاش یہ جوان اپنی جوانی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اب اللہ کی راہ کا کنسپٹ کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب ہم میں سے چند صحابہ نے کہا کاش یہ جوان اپنی جوانی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، آپ کے خیال میں اللہ کی راہ شہید ہونا، جہاد کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، واقعی یہ اللہ کی راہ ہے۔ لیکن یہاں جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں، جو حدیث پڑھ رہا ہوں،
اس میں مزید بھی اللہ کی راہ کی راہیں ہیں. جہاد، تبلیغ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، یہ اللہ کی راہیں ہیں نا. آپ سب چلتے ہیں نا اللہ کی راہ پہ، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں نا. نہیں کر رہے تو اللہ آپ کو توفیق دے. اگر کوئی یہ نہیں کر رہا تو اللہ توفیق دے. اللہ اس مادی دنیا، جھوٹی دنیا، مکار دنیا، بے وفا دنیا، عارضی دنیا، خواب دنیا، چمک دمک والی، اس دنیا کے شر سے بچائے اور اپنے رسول کی محبت عطا فرمائے. بڑے چلے گئے، بڑے چلے گئے. اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ ہے جو آج میں حدیث میں بتانے لگا ہوں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ ساری اللہ کی راہ ہیں. آپ دیکھنا ذرا آپ کون سی ان میں سے اللہ کی راہ چھوڑی ہوئی ہے. یہاں یہ عام فہم جو ہمارے الفاظ ہیں، جو علماء آپ سنتے ہیں، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، قربانی ہے نا، یہی اسی پہ اللہ پورا اتارے. لیکن یہاں اور بھی ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی بات کو سنا کہ وہ جوان کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کاش یہ جوانی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، کاش یہ جوانی اللہ کی راہ میں لوٹا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی باتوں کو سنا اور سن کر فرمایا. یہاں یہ تقریباً 4 باتیں آپ نے جہاں جو بیان فرمائیں. اب کیونکہ جو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے چھوٹوں کی نظریات کو، وہ اس حساب سے اس کی ذہن سازی کرتا ہے. ہو سکتا ہے صحابہ کے ذہن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد ہی تک کنسپٹ ہو اس وقت، لیکن آپ نے اس کو وسعت دی. فرمایا من سال والدیہ ففی سبیل اللہ. اے میرے صحابہ جنہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی، والدین کو کھلانے کے لیے کمایا، جدوجہد کی، والدین کی حفاظت کی، پیار سے بولے، والدین کی خیر خواہی کی، تگ و دو کے ساتھ کما کر ماں باپ کو کھلایا، فرمایا وہ اللہ کی راہ میں ہے. اللہ یا رسول اللہ. اب یہ میں نے پہلے کہا نا کہ ہمارے جو معلومات ہے یہاں تک اکثر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، قربانی، یہ سارے اللہ کی راہ ہے. اس سے ہٹ کر اس میں کنسپٹ دیا جا رہا ہے، کیونکہ صحابہ نے کہا کاش یہ جوان اپنی جوانی اللہ کی راہ میں لوٹا دے. آپ نے ان کے وسعت، علم میں وسعت دی. فرمایا جو جوان تگ و دو کرے، مزدوری کرے، ہنر سیکھے، کام کرے، مشقت سے حلال طریقے سے کمائے اور کما کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھلائے، ان کی دوائی دارو لے کر آئے، ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے کپڑے گرمی سردی کا انتظام کرے، ان کی دلجوئی کرے. فرمایا ففی سبیل اللہ، وہ جوان بھی اللہ کی راہ میں ہے. ہاں وہ جوان بھی اللہ کی. علماء کے پاس بیٹھو، اپنے بچوں کو بٹھاؤ، یقین جانو آپ کا بڑھاپا سنہری ہو جائے گا. آپ کے بچوں کو ہم سکھائیں گے بھائی تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہو تو ان جہاد کرنے والی اقسام میں سے یہ بھی ایک قسم ہے کہ تم حلال کما کر ماں باپ کو کھلاؤ. دوائی دارو کپڑے ان کے پاس. بہت شادی ہو گئی، ایک بچہ بیگم اس سسرال میں جا گھسا، دوسرا بچہ وہ اپنے سسرال میں لے گئے. کتنی مائیں شام کو میرے پاس آتی ہیں، میں تو دکھ سن سن کے بہت دکھی ہوں. کتنی مائیں، کتنے باپ آتے ہیں جی وہ بچہ بیگم کے ساتھ ہی گیا. کوئی ملتان سے لے کر آئے تو ملتان چلی گئی لے کے، لاہور میں ماں باپ ترس رہا ہے چہرے کو دیکھ. مجھے اب بھی یاد ہے بہت سی بوڑھی اور بوڑھے پچھلے دنوں میں ماں باپ دونوں میاں بیوی روز آتے روتے.
ہمارا ایک ہی بچہ تھا، وہ ملتان سسرال لے گئے، پڑھنے کو بتائیں، کوئی دعا کریں، ہم دیکھنا بس، ہم نے ان کو بچے کو دیکھنا ہے، پوترا مارا، ہم کدھر جائیں، دیواریں کاٹتی ہیں۔ اپنا بچپن بھول گئے تھے۔ جب باپ سے کہتا نا یہ ابا کیا ہے، جو دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا تھا نا، ابا نے کہا بیٹا کوا، پھر پوچھا ابا یہ کیا کوا، 100 دفعہ پوچھا بچے نے، بیٹے نے 100 دفعہ باپ نے کہا۔ اور جب کبھی بوڑھے ہو گئے، اب جب بوڑھے ہو گئے تو ایک دفعہ بیٹا، یہ بچہ اور بوڑھا ایک جیسا ہوتا ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْ فِي الْخَلْقِ فَلَا يَعْقِلُونَ، جس کو لمبی عمر دیتے ہیں وہ بچوں جیسے کر دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے سورہ یاسین میں، بوڑھا بچہ ہوتا ہے، بچوں کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ بوڑھے نے جب بیٹا یہ کیا ہے، ایک دفعہ تنگ نظر سے بتا دیا تو بیٹا تھوڑی دیر بھول جاتا ہے نا، دماغ چھوڑ جاتا ہے سب کچھ، جو بنایا ہے اب مٹانا بھی ہے۔ واہ مالک تیرا نظام، پہلے اتنا تناور درخت بنایا تھا، پہلوان، چودھری صاحب، میاں صاحب، جرنل جج صاحب، اوپر ہٹو ہٹو فلانا آ گیا، اب مٹنا شروع ہو گیا، ٹھلنا شروع ہو گیا، ڈھانچے، ہڈیاں، دماغ اب پگھل رہا ہے، نکل رہا ہے پیشاب سے نکل رہا ہے، پگھل رہا ہے، ڈھل رہا ہے۔ دوسری دفعہ پھر باپ نے پوچھا بیٹا یہ ابا تو بھی بک بک لائی رکھتا ہے، ابھی تو بتایا تھا۔ اس نے کہا بیٹا ایک بچپن میں مجھے ابھی بات یاد ہے، تو نے 100 بار پوچھا تھا، میں نے پیار سے بتایا تھا، میں نے تو ابھی دوسری دفعہ پوچھا ہے۔ اللہ فرمایا جو بوڑھے والدین کے لیے تگ و دو کرے کہ ان کو کھلائے، ان کی دوائی، فرمایا وہ جائے۔ دوسری بات فرمائی من سال علی علیہ ففی سبیل اللہ، دوسرا فرمایا جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کمائے، جد و جہد کرے، مزدوری کرے تاکہ میں انہیں کھلاؤں، وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، حلال کمائے، مستری صاحب بنے، مزدور بنے، ریڑی لگائے، چاول لگائے، آواز لگا کے چیزیں بیچے، ہنر سیکھ کے کرے، نوکری کر کے کرے، یہ سارا کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو کھلائے پلائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا وہ بھی جہاد میں ہے، وہ بھی کس راہ میں ہے؟ اللہ کی راہ میں۔ یہاں تو کرائے پہ عورت مل جاتی ہے، پاکستان میں بھی یہاں مل جاتی ہے، یہ جب سے یہ 2-3 سالوں سے غربت آئی ہے، گندے لوگ آئے ہیں، اب تو یہی چیز کاروبار رہ پیچھے یہی گیا، فراڈ کا، دھوکے کا، ملاوٹ کا، کم ناپ تولنے کا، رشوت کا، یا پھر یہ عورتوں کا۔ کتنی فیملیاں لوگ آتے ہیں جی میری بیٹی اس راہ پہ چل گئی، کئی شوہر آتے ہیں میری بیوی اس کام پہ چل گئی، جب بیوی سے رجوع کرتا ہوں کہ تو کیوں، شوہر کماتا نہیں، کھاؤں کہاں سے؟ ہفتے میں ایک ٹرپ لگاتی ہوں۔ بتاؤ بیوی رکھنا، بچے پالنا مشکل ہے، ورنہ بیوی کا متبادل جو عورتیں آرام سے مل رہی ہیں، عورتوں کو شوہر آرام سے مل رہے ہیں۔ یہ عبادت ہے کہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم نہ چھوڑو، سنبھالو، اپنے بیوی بچوں کو پالو، اسی تک محدود رہو، حرام کے کام نہ کرو، کوئی بیوی کسی اور مرد سے یا مرد کسی اور عورت سے طلق۔ تیسری بات فرمائی وَمَنْ سَعَى عَلَى نَفْسِهِ لِيَعِفَّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جس نے کسی سے مانگنے سے بچنے کے لیے جد و جہد کی وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ مانگنے سے بچنے کے لیے، یہاں ملک ہی مانگی جا رہا ہے، نیچے تک مانگنے شروع ہو گئے۔ کچھ اپنے اندر غیرت پیدا کرو، مانگنا عیب ہے، بھاویں قرض ہے تو بھاویں مدد ہے، مانگنا عیب ہے۔ آج میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں 3 مدرسے میں نے چھوڑے ہیں، حالانکہ مدرسوں کے لیے مانگنا بری بات نہیں، 3 مسجدیں بنائی ہیں میں نے اپنی زندگی میں، 3 مدرسے بنائے ہیں، آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، 37 سال ہو گئے میرے اس ایریے میں، صرف اس لیے پیچھے ہٹتا گیا کہ مدرسے اور مسجد کے لیے 10 بار مانگتے تھے،
اندر ٹوٹتا تھا، کیسے مانگے؟ یہاں بھی سوال کرتا ہوں کئی دفعہ اپنے آپ کو مار کے، حالانکہ یہ پھر میں ذہن میں رکھتا ہوں کہ اللہ کے لیے مانگنا تو سنت نبی ہے۔ اپنے اندر غیرت پیدا کرو، مانگنے والے نہ بنو، دینے والے۔ آخری بات، ومن سعى مقاصرا ففي سبيل الطاغوت سبيل الشياطين، جو تکبر اور شیاطین کے طریقوں سے بچتا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔